السلام علیکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کو ام المؤمنین کا لقب دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا 48 سال زندہ رہیں، امت کو مسائل سمجھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2500 حدیثوں کی حافظہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کے بارے میں اگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر آتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ مسئلہ حل فرما دیتی۔ آپ رضی اللہ عنہا بے حد فیاض، مہمان نواز اور غریب پرور تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے سیدہ کو 1,00,000 درہم بھجوائے۔ انہوں نے اسی وقت غریبوں، مسکینوں، فقیروں، یتیموں میں تقسیم کر دیے۔ آپ رضی اللہ عنہا اس دن روزے سے تھیں۔ شام ہوئی تو خادمہ نے کہا، ام المؤمنین کیا ہی اچھا ہوتا اس رقم میں سے کچھ رکھ لیتی تاکہ ہم روزہ افطار کر لیتی۔ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، پہلے یاد کرواتی تو رکھ لیتی۔ عروہ بن جبیر کہتے ہیں، ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس 70,000 کی رقم آئی۔ سیدہ نے عروہ کے سامنے کھڑے کھڑے ساری رقم خدا کی راہ میں خرچ کر دی اور دوپٹہ جھاڑ دیا۔ موطا امام مالک میں ہے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روزے سے تھیں، ایک روٹی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اتنے میں ایک سائلہ نے آواز دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خادمہ سے کہا کہ یہ روٹی سائلہ کو دے دو۔ خادمہ نے کہا، شام افطار کے لیے کچھ نہ ہوگا۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا، تم اسے دے دو۔ شام ہوئی تو کسی نے بکری کا گوشت ہدیہ بھیج دیا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے خادمہ سے فرمایا، دیکھو اللہ نے روٹی سے بہتر چیز عطا فرما دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقام یہ ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو اللہ نے حضرت جبرائیل امین کو ریشمی رومال میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تصویر بھیجی اور آپ سے فرمایا کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ نزول وحی کے وقت صرف حضرت عائشہ کو یہ فضیلت حاصل تھی کہ جبرائیل امین آپ کے بستر پر قرآن لاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گود میں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے مبارک کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ بنایا گیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ ایک غلط فہمی کی وجہ سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تو مدینہ منورہ سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور دوسری خواتین اسلام دیوانہ وار میدان کارساز کی طرف آئیں۔ وہاں پہنچ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین میں مواخات قائم فرمائیں۔ انہوں نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کو دیکھ رکھا تھا، چنانچہ جب حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہار تلاش کرتے کرتے دیر ہو گئی تو قافلہ آگے نکل گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے اوپر چادر لے کر وہیں لیٹ گئیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ جو قافلے کے پیچھے آ رہے تھے، انہوں نے دیکھتے ہی انا للہ پڑھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اٹھ گئیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے اپنا اونٹ بٹھایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سوار ہو گئیں اور حضرت صفوان رضی اللہ عنہ تیزی سے منزل کی جانب چل پڑے اور جلد ہی قافلے کو جا ملے۔ ادھر حضرت صفوان رضی اللہ عنہ اونٹ کی مہار پکڑے قافلے میں پہنچے اور اونٹ پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سوار تھی تو منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگا دیا۔ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی کو وہ موقع ہاتھ میں آ گیا جس کی انتظار میں وہ دن رات بے چین تھا۔ نیک دل مسلمان یہ بات نہ مانتے کہ یہ تو سراسر بہتان ہے۔ تو جب معاملہ آگے بڑھ گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے امی ابو کے گھر میں چلی جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاؤں سے زمین
نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ لوگوں کا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کسی صحابی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ھذا بہتان عظیم۔ جو جملے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرش پر کہے وہی اللہ نے عرش سے قرآن بنا کر جبرائیل امین کو بھیج دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی امی نے فرمایا اٹھو اور اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں تو اپنے رب کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات، میری بے گناہی بیان کی۔ تو یہ ناز، یہ ادا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو مبارک دی۔ فرمایا حمیرہ آپ کو مبارک ہو، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، عفیفہ عتیقہ، طیبہ طاہرہ منزہ ام عبداللہ۔ حمیرہ کا یوم وفات 17 رمضان المبارک سن 55 ہجری بمطابق 13 جون سن 678 عیسوی کو چند دن کی علالت کے بعد 67 سال کی عمر میں نماز عشاء کے بعد کلمہ توحید کا ورد کرتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور آپ رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق آپ کی تدفین جنت البقیع میں کی گئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔